مسئلہ نمبر 41، کیا رمضان میں یا روزے کی حالت میں شادی اور نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کھانے پینے والا معاملہ افطار کے بعد ہوگا، اور عموماً رمضان میں اس طرح کے جو فنکشن ہے وہ رات کے وقت میں ہوتے ہیں، ضرور کریں۔ لیکن جو نیا شادی شدہ جوڑا ہے اس کے لیے ضرور امتحان ہے، اگر رمضان میں آپ رخصتی کروا دیتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ ان کے لیے روزوں میں ایک آزمائش شروع ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ نکاح تک تو ضرور رکھیں، باقی جو رخصتی والا معاملہ ہے وہ رمضان کے بعد ہی کریں۔ یہ میں شرعی مسئلہ آپ کو نہیں بتا رہا، میں مشورتاً کہہ رہا ہوں، شریعت میں کوئی پابندی نہیں، رمضان میں رخصتی ہو سکتی ہے، اگر میاں بیوی اللہ کی حدوں کا خیال رکھ سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ مسئلہ نمبر 42، روزے میں میک اپ کرنا۔ یہ عموماً ہماری سسٹرز کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ جی روزے کی حالت میں ہمیں کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا پڑ جائے۔ عموماً تو اب تو محفل نعت میں بھی جو عورتیں ہیں وہ بھی میک اپ کر کے گئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم کوئی شرعی گرفت نہیں لگاتے، عورتیں اگر عورتوں میں بیٹھی ہوئی ہیں تو کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی، میک اپ کر سکتی ہیں، نامحرم مردوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو تو میک اپ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی سرخی استعمال کرتا ہے تو اب سرخی ظاہر ہے وہ حلق سے نیچے تو نہیں اتر گئی تو اس میں شرعی گرفت نہیں، البتہ وضو کا ضرور اہتمام پھر آپ نے کرنا ہے، وضو پہلے کر لیں، کیونکہ اگر آپ نے وضو کے دوران آپ کو تو سرخی یا پاؤڈر وغیرہ ریموو کرنا پڑے گا، ادروائز تو کھال گیلی نہیں ہوگی، لہذا پہلے ہی آپ وضو کر کے تو پھر میک اپ کر لیں، اور اگر زیادہ لیٹ ہونے کا خدشہ ہے تو نمازوں کو جمع کر لیں، ظہر اثر کو، مغرب عشاء گھر آ کے پڑھ لیں اگر دن کا فنکشن ہے۔ مسئلہ نمبر 43، سحری کیے بغیر 8 پیرا روزہ رکھنا بالکل جائز ہے، کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو 8 پیرے روزے نفلی بھی رکھے ہیں، بخاری مسلم میں ہے کہ ناشتے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم روزہ رکھیں گے، پھر اور اگر مل جاتی تو افطار کر لیتے، لیکن اس کے لیے پھر شرط ہے کہ فجر سے لے کے آپ نے اس ناشتے کے ٹائم تک کوئی چیز کھائی پی نہ ہو۔ اگر کوئی شخص یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ لیٹ اٹھا اور وہ روزہ نبھا سکتا تھا، جس طرح ہمارے ساتھ 1-2 حادثے تو ہر رمضان میں بندوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے روزہ رکھ لیں۔ اگر نہیں رکھنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں، روزہ چھوڑ دیں، بعد میں ایک روزے کی قضا آپ دے لیں، اس میں آپ کے اوپر شرعی گرفت کوئی نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پابند نہیں کیا کہ آپ نے لازمی 8 پیرا روزہ رکھنا ہے۔ وہ تو بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ قے کی، حالانکہ قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جو خود بخود آ جائے، لیکن بعد میں آپ نے افطار کر لیا، اس لیے کہ وہ پھر کمزوری والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نبھا سکتا ہے وہ ضرور نبھائے اور وہ روزے کو لے کے چلے، اچھی بات ہے، اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن نفلی روزے جان بوجھ کے اگر کسی میں طاقت نہیں نہ رکھے، فرض روزے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک فرض روزہ ہے، بعد میں مجھے رکھنا بھی پڑے گا اور ابھی ماحول بنا ہوا ہے اس لیے میں 8 پیرا روزہ رکھ لیتا ہوں بغیر سحری کے، ضرور رکھے، لیکن جان بوجھ کے ایسا نہیں کریں گے آپ۔ وہ بخاری میں حدیث ہے کہ ہمارا اور اہل کتاب کے روزوں کا فرق جو ہے وہ سحری کا ہے، نبی علیہ السلام نے سحری کو حکم دیا ہے کہ آپ نے کرنی ہے، کیونکہ اس طرح جان بوجھ کے اپنے اوپر مشقت ڈالنا وہ منع ہے۔ لیکن بسا اوقات رات کو لیٹ کھانا کھایا ہوا ہے اور سحری کی ضرورت نہیں ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ضرور کوئی سحری کرنی ہے، پانی تھوڑا سا پی لیں اس وقت، اور بعض اوقات تو لوگ پھر سٹوریج کر لیتے ہیں اور بعد میں پورا دن وامٹنگ کرتے پھرتے ہیں۔ اگر آپ نے رات کو زیادہ کھا لیا تو اب ضروری نہیں کہ سحری آپ نے ضرور کرنی ہے، ایک کھجور لے لیں، پانی کا ایک گلاس لے لیں۔ اور میں نے دیکھا ہے سحری اتنی برکت والا کھانا ہے، بلکہ بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب سحری کرتے تو کہتے آؤ برکت والے کھانے کی طرف، آپ تھوڑا سا بھی صبح کھا لینا آپ کا روزہ نکل جاتا ہے، ایک نفسیاتی طور پہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت بھی رکھی ہوئی ہے۔ بہرحال 8 پیرا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ رہا مسئلہ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس نے نیت کرنی ہے وہ فجر سے پہلے روزے کی نیت کرے، تو نیت آپ کی رات کو ہوتی ہے، رمضان کی پہلی رات ہی ہر مسلمان کی نیت ہے کہ اس نے سارے روزے رکھنے ہیں، ہاں، تو اس لیے نیت اس میں اب کوئی شرط نہیں رہی ہے، نیت آلریڈی تھی، آپ اذانوں کے وقت آنکھ کھلی آپ کی، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ابو داؤد میں حدیث ہے جس نے روزے کی نیت کرنی ہے وہ فجر سے پہلے کرے، تو اب تو فجر کا وقت داخل ہو گیا ہے، بھائی نیت آپ کی رات کو تھی، وہ زبان سے نہیں کرنی ہوتی، نہ یہ ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کے کرنی ہوتی ہے، آپ 8 پیرا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 44، کیا فوراً افطار کرنا ضروری ہے؟ اور اس کے لیے تیز گاڑی بھگانا اور لوگوں کو بھی نیچے دینا گاڑیوں میں، جس طریقے سے یہ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں مغرب کے وقت، تو یقین کریں موت کے گولے ہیں جو یہ موٹر بائکس اور گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، او بھائی کوئی نہیں،
ضروری کہ آپ نے گھر جا کے ضرور افطار کرنا ہے, یا اذانیں شروع ہوئی ہیں تو فوراً افطار کر لینا ہے. آپ کی ایک شرعی مجبوری ہے, اگر آپ روڈ کے اوپر ہیں, کوئی نہیں 5-10 منٹ کے بعد اگر کہیں سٹاپ آ رہا ہے وہاں روک کے کر لیں. آپ ذہنی طور پہ آپ نے سمجھ لیا کہ افطار کا وقت ہو گیا, بس ٹھیک ہے, کوئی اس کے اوپر شرعی گرفت نہیں, بھلے آپ بعد میں روزہ کھول لیں. اس کے لیے تیز گاڑی کو بھگانا اور اس قسم کے ایکسیڈنٹس کرنا یہ بالکل غلط ہے. روزہ بہرحال آپ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ روزے کو اتنا لیٹ کرنا کہ ستارے نکل آئیں, وہ منع ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, میری امت خیر اور بھلائی پر قائم رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی. اب یہ جلدی کون سی ہے؟ کیا 5 منٹ پہلے ہی روزہ کھول لینا ہے جس طرح بعض اہل حدیث حضرات اتنی جلدی روزہ کھول لیتے ہیں؟ نہیں. حالانکہ اہل حدیث کے جو اب دارالاسلام کے اپنے ٹائم ٹیبل ہیں وہ بالکل ٹھیک آ رہے ہیں, ان کے مطابق بھی وہ روزے اپنے خراب کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی 1950 کے ان کے نقشے بنے ہوئے ہیں, اس زمانے میں اتنی کیلکولیشن نہیں تھی تو غلط نقشے بن گئے ہوئے. اب تو میتھمیٹیکلی ہر چیز کمپیوٹر سافٹ ویئر میں آپ کے سامنے ہے, اس کو آپ فالو کریں. وہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کو منع فرمایا کہ کوئی شخص اتنا روزے کو لیٹ کھولے کہ ستارے نکل آئیں, یعنی بہت زیادہ لیٹ کرنا وہ منع ہے. 5-7 منٹ اگر روزہ لیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. پہلے ہو گیا تو شرعی گرفت ہے. وہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں یہ منظر دکھایا گیا, اور انبیاء کا خواب جو ہے وہی الہی ہوتا ہے, کہ آپ نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو جہنم میں الٹا لٹکے ہوئے دیکھا ہے, اور ان کی یہ باچھیں چیری ہوئی تھی اور ان سے خون ٹپک رہا تھا, اور مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غروب آفتاب سے پہلے ہی روزہ کھول لیا کرتے تھے. تو اہل حدیث تو تیار ہو جائیں جی, میں نے ان کو بار بار کہا ہے کہ ان کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے. میں اپنے جہلم شہر میں دیکھ رہا ہوں, آپ شعبان کی آخری مغرب تک دیکھیں, اگر 6:10 پہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے نا آج کل شروع, تو ٹھیک ہے آج 29 شعبان ہے, 6:10 پہ مغرب ہو رہی ہوگی اذان. یکم رمضان آئے گا, وہ 6:05 پہ اذان دے دیں گے. انہیں کہ یار ایک دن میں 5-7 منٹ کا فرق پڑ گیا, جی افطار جلدی کرنا چاہیے. بھائی اس طرح کا جو جلدی ہے نا وہ تو آپ کی باچھوں کو ہی چیرے گا اور جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو احتیاط کریں. لیٹ کھولنے میں کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے, جلدی کھول لیا تو روزہ بھی گیا اور عذاب کے بھی مستحق. وہ میں نے بتایا بخاری میں حدیث ہے, اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ حضور کے زمانے میں ایک دفعہ بادل آ گئے, ہم نے روزہ پہلے ہی کھول لیا, ہم سمجھے غروب آفتاب, بعد میں سورج نکلا تو روزے کی پھر قضا دی, روزہ کوئی نہیں ہوگا. وہ جس ستارے نہیں نکلنے چاہیے, اور ستارے تو مغرب سے پہلے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. جس دن بادل آ جائیں آپ دیکھیں مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی ستارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. وہ ایک سائنٹیفک فینومینا ہے, فزیکل فینومینا ہے. اندھیرے میں آپ کو ستارے نظر آتے ہیں, ستارے کو غائب نہیں ہو جاتے, وہ روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے ہوتے. پھر تو آپ روزہ کیا مغرب سے پہلے کھول لیں گے. وہ ستاروں سے مراد ہے بہت زیادہ ٹائم, یعنی 6:10 پہ اگر روزہ کھل رہا ہے اور آپ جا کے 6:30 بجے کھول رہے ہیں, اتنا لیٹ نہ کریں. باقی احتیاط اپنی جگہ. میں تو افطار بھی 5 منٹ بعد کرتا ہوں بھائی, ختم سحری میں 5 منٹ پہلے کر دیتا ہوں. ہاں سیدھی سی بات ہے, جان بوجھ کے میں اپنے روزوں کو کیوں خراب کروں, میں احتیاط کروں گا. اگر میرے دنیا کا نقصان ہو رہا ہے تو ہم تو بڑی احتیاط کرتے ہیں بھائی. کہیں جاب کا ایشو ہو تو 5 منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں. یہاں دیکھیں نا, لوگوں کو پتا ہوتا ہے جگہ آگے نہیں ملے گی, لوگ 7:30 بجے اکیڈمی کھلتی ہے تو 6:30 بجے آ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں صبح, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یار ہم نے کرنا ہے, پہنچنا ہے, ادروائز جگہ نہیں ملے گی. تو ہر معاملے میں اس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے. مسئلہ نمبر 45, افطار میں بہت زیادہ دیر کرنا. یہ تو میں اب کافی سارا حصہ اس میں ڈسکس کر چکا ہوں. وہ ظاہر ہے کہ منع ہے, وہ میں نے ڈسکس کر لیا. البتہ صحابہ کرام میں 2 گروہ تھے, صحیح مسلم میں آتا ہے. عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھی جلدی روزہ افطار کیا کرتے تھے. جلدی سے مراد ہے غروب آفتاب کے بعد, وہ اہل حدیث والا جلدی نہیں. اور ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ مغرب کی نماز بھی لیٹ پڑھتے تھے اور روزہ بھی لیٹ افطار کرتے تھے. اما عائشہ کو جب بتایا گیا تو اما عائشہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ ابن مسعود کا عمل جو ہے یہ سنت کے اوپر مبنی ہے, یعنی بہت زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ابو موسیٰ اشعری کے عمل کو بھی اما عائشہ نے حرام نہیں کہا, یعنی
اگر صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری مغرب کی نماز بھی لیٹ پڑھتے تھے اور روزہ بھی دیر سے کھولتے تھے، تو یہ کوئی شیعوں والا مسلک نہیں ہے، یہ اہل سنت کی کتاب صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے. البتہ ہم درمیان میں ہیں، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری امت خیر و بھلائی پہ قائم رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی. لیکن وہ جلدی سے مراد اس طرح کی جلدی نہیں کہ آپ پہلے ہی کھول لیں. وہ المستدرک الحاکم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص اتنا لیٹ نہ کرے روزے کو کہ ستارے نظر آنا شروع ہو جائیں. بلکہ اس حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے تو باقاعدہ ایک بندہ اونچی جگہ پہ بٹھایا ہوتا تھا جو انشور کرتا تھا کہ سورج غروب ہوا ہے، اور پھر آپ روزہ کھلواتے تھے. بعض کا لوگوں کو فہم ہو جاتا ہے نا کہ جی تھوڑا اور انتظار کر لیں. تو اب تو خیر میں کہتا ہوں گھڑیوں کے بعد تو یہ مسئلہ ہی ختم ہے، کیونکہ گھڑی نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے. ہاں، ہمارے استاد ثاقب اکبر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک شیعہ عالم تھے، تو وہ ہمارے ساتھ ہی روزہ کھولا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یار جب گھڑیاں آ گئی ہیں اب سنی شیعہ اختلاف ساری رفتاری کا ختم ہو جانا چاہیے. سب کو پتہ ہے کہ ختم سحری یا طلوع فجر کس وقت ہو رہی ہے اور غروب آفتاب کس وقت ہو رہا ہے. اگلے زمانوں میں تو لوگ انشور کرنے کے لیے جی تھوڑا اندھیرا چھا جائے، ٹھیک ہے ہم بھی کہتے ہیں انشور کریں، لیکن اتنا انشور کرنا کہ بہت زیادہ لیٹ ہو جائے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور جلدی کے چکر میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ 5 منٹ پہلے ہی کھول لیں. وہ المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا ایسے جہنمیوں کا منظر جن کی باچھیں چری ہوئی تھی، الٹے لٹکے تھے، خون ٹپک رہا تھا، اور کہا گیا کہ یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے تھے. یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. بہت لیٹ کرنا کہ کثرت سے ستارے نظر آئیں وہ تو منع ہے، لیکن 5-7 منٹ کی اگر کوئی احتیاط کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں. وہ صحیح مسلم سے میں نے بتایا ابو موسیٰ اشعری کا یہ عمل ہے، لہذا اسے جھگڑا نہ بنایا جائے. مسئلہ 46، کیا غیر مسلم کے افطار پارٹی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ جی ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ حلال چیز سے افطار کروا رہا ہے. وائٹ ہاؤس میں امریکہ میں ہر سال مسلمان علماء کی وہ افطاری کرواتے ہیں، اور بڑے شوق سے سارے فرقوں کے علماء جاتے ہیں، کر کے آتے ہیں، بشرطے کہ حلال میٹ ہو کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ آپ نان مسلم کو بھی اپنے افطار میں شریک کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں UAE میں کس بڑے لیول کے اوپر، دبئی کے اندر، باقی ریاستوں میں ہزاروں لوگوں کی افطاریاں گورنمنٹ لیول کے اوپر اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس میں آدھے سے زیادہ نان مسلم بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی افطار دیا جاتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 47، ایک شخص سعودیہ میں 29 روزے رکھ کے آیا، پاکستان میں آیا تو اب 29واں روزہ تھا، وہ اس نے رکھ لیا، اس کے تو ہو گئے 30، اور پاکستان میں اگلے دن جب 30واں روزہ آیا اس کا ہو گیا 31واں. اب وہ کیا کرے؟ بھائی وہ روزہ نہیں رکھے گا. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رمضان کا مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، جو چاند کا مہینہ ہے. اور قرآن میں ہے کہ آپ نے روزوں کی گنتی پوری کرنی ہے، تو گنتی 30 کے بعد پوری ہو جاتی ہے. 31واں روزہ وہ شخص نہیں رکھے گا، لیکن وہ عید بھی اس دن نہیں کرے گا، عید کرے گا مسلمانوں کے ساتھ. البتہ اس دن وہ اعلانیہ لوگوں کے سامنے نہ کھائے پیے، ظاہر ہے وہ تو ایک غلط کام ہو جائے گا. علیحدہ سے بیٹھ کے کھا پی سکتا ہے، اس کی 30 کی گنتی پوری ہو چکی بھی ہے. اس طریقے سے یہاں سے اگر کوئی سعودیہ گیا ہے اور اس کا کوئی روزہ کم پڑ گیا تو بعد میں ایک روزے کی وہ قضا دے گا. مسئلہ 48، وہ جگہ جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے وہ لوگ کیا کریں؟ وہاں تو رمضان کا مہینہ آئے گا ہی نہیں. تو بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں، کیونکہ قرآن میں آیا ہے فمن شاہد منکم الشہر، جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے فلیصم، تو وہی روزے رکھے. تو وہاں تو رمضان کا مہینہ نہیں آ رہا. لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جہاں باقی چیزیں ہم کلاک کے اوپر کر رہے ہیں، نمازوں کا تو کر رہے ہیں نا. مسلم شریف میں حدیث ہے جب دجال آئے گا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا، پھر اگلا دن 1 مہینے کا، اور اس سے اگلا دن 1 ہفتے کا، اور پھر نارمل دن ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ نمازوں کا ہم کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اسی اعتبار سے شمار کر لینا. اس زمانے میں تو اس بات کا مطلب لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے. آج ہمیں پتہ ہے، ہم گھڑیوں کی مدد سے اس کو شمار کر لیتے ہیں. 24 گھنٹوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے دن کو. سورج نکلا ہوتا ہے
اور دن کا ٹائم بھی اسی حالت میں ہوتا ہے، رات کا بھی اسی حالت میں. پھر سورج جب 6 مہینے کے لیے غروب ہوتا ہے تو اس میں بھی دن رات انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور نمازوں کی ٹائمنگ کو بھی آپ ایڈجسٹ اس اعتبار سے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں افق کے ساتھ ساتھ یوں سورج چلتا ہے. ہمارا تو یوں چل کے یوں غروب ہوتا ہے نا، وہاں وہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے اوپر تو اس طریقے سے، یا اس کے قریب جو ملک ہیں وہاں پہ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات، وہ پھر ٹائم ٹیبل کو فالو کر کے کوئی 1 مہینہ ٹھیک ہے کر لیں. ان کو اجازت ہے، ٹھیک ہے، وہ سعودیہ کو بینچ مارک کرنا چاہتے ہیں کر لیں، پاکستان کو کر لیں، جو ان کو قریبی علاقہ پڑتا ہے. مسئلہ 49، جہاز میں کیسے روزہ افطار کیا جائے. جہاز ظاہر ہے کہ آلموسٹ 10,000 فٹ کی بلندی پہ بھی اڑتا ہے. اب اتنی بلندی کے اوپر جب جہاز اڑ رہا ہوتا ہے، اگر وہ جہاز تو جا رہا ہے مغرب کی طرف، تو میرے بھائی پھر تو سورج غروب ہونا ہی کوئی نہیں ہے جب تک کہ آپ لینڈ نہ کر جائیں، کیونکہ وہ اتنی تیزی سے سفر کرتا ہے. یہ جو بوئنگ 747 ہے، یہ تو آلموسٹ 1000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے اڑ رہا ہوتا ہے. تو غروب آفتاب میں اگر 10 منٹ بھی رہ جائیں اور سورج جا رہی مغرب کی طرف ہے، وہ 10 منٹ پورے نہیں ہونے. جب وہ 10 منٹ ہونے ہیں، وہ زمین کی اتنی کرویچر طے کر چکا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے پھر آپ روزہ کھول نہیں سکتے کیونکہ سورج نظر آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو برج الخلیفہ ہے، اس کی ہائٹ آلموسٹ 1 کلومیٹر ہے. جی ہاں، 1 کلومیٹر اس کی ہائٹ ہے، آلموسٹ سمجھ لیں 3,500-4 ہزار فٹ. تو اس کی ہر منزل کی علیحدہ سے رمضان کی ٹائمنگ ہوتی ہے. جو اوپر والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے 8-10 منٹ کا فرق ہے گراؤنڈ فلور سے، کیونکہ 1 کلومیٹر جب آپ زمین سے اوپر چلے گئے ہیں تو آپ تو زمین کی کرویچر سے آگے بھی دیکھ رہے ہیں، تو سورج آپ کا دیر سے غروب ہوگا. اور جہاز تو اس سے بھی کتنا اوپر اڑتا ہے، 4-5 گنا 10 گنا اوپر. تو وہ جب تک انشور نہ ہو، اب سعودی ایئر لائن میں تو باقاعدہ وہ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے، باقی آپ نے خود دیکھ کے کرنا ہے. ہاں، اگر آپ مشرق کی طرف ٹریول کر رہے ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو وقت سے پہلے ہی سورج غروب ہو جائے گا، اور پھر سورج غروب ہو تو آپ افطار کر لیں. اس طریقے سے شمال اور جنوب کی طرف کر رہے ہیں پھر بھی اسٹیبلٹی آ جائے گی، کیونکہ آپ مغرب کی طرف سفر نہیں کر رہے، تو آپ نے اس کو انشور کر کے اس طریقے سے روزہ کھول لینا ہے. مسئلہ نمبر 50، کس عمر میں روزے رکھے جائیں؟ بالغ ہوتے ہی روزے فرض ہو جائیں گے، لیکن پریکٹس بچپن سے کروانی چاہیے. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے نا، بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، اور نماز نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں تو اسے تھوڑا بہت مارو پیٹو، وہ ویشیوں کی طرح نہیں، ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ، اور اس کا بستر بھی الگ کر دو. بچوں کو 10 سال کی عمر سے پریکٹس شروع کروا دیں، 1-2 روزے رکھوائیں. یہ جو آپ کو لوگ بغیر روزوں کے نظر آ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ماں باپ نے بچپن میں انہیں روزے نہیں رکھوائے ہوئے. واقعی ان کے لیے روزے رکھنا ایک مصیبت بن جاتی ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ یار روزہ تو کتنا مشکل کام نہیں ہے، ان کے لیے واقعی مشکل کام ہے. پریکٹس نہ ہو تو یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے روزہ رکھنا. بچوں کو آہستہ آہستہ پریکٹس کروائیں. البتہ فرضیت ان کی ہوگی جب وہ بالغ ہوں گے. بچیوں کے لیے پہلی دفعہ مینسز کا پیریڈز کا سٹارٹ ہونا، اور بچوں کے لیے نائٹ فال جب ہوگا، پہلی دفعہ احتلام ہوگا، وہی 13-14 سال کی عمر میں. تو علامات بلوغت جب ظاہر ہوں گی تو وہ ان کے اوپر روزے فرض ہو جائیں گے. یعنی نماز کی ٹائمنگ کا فرض بھی وہی ہے اور روزوں کی بھی فرض ہونے کا وقت وہی ہے، لیکن پریکٹس شروع سے ہونی چاہیے.